آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پہ، اور آپ سبھی کے لیے نیا موک ٹیسٹ لے کے ہم حاضر ہیں ان بچوں کے لیے جو بچے 2021 کے سیشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو اپنا ون لائنر سیشن ہے اردو کا، اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو سے شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس نوٹ بک اور پین پینسل لے کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس کے سارے امپورٹنٹ کوشچن آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کی اسکرین پر، استقاء لاحقہ اور سابقے کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا معرفیت۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون لائنر ہے، اس میں کسی بھی طرح کے کوئی کوشچن نہیں ملیں گے، تو اس کا آنسر ہوگا معرفیت۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ یاسیت کا معنی کیا ہے؟ یاسیت کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مایوس ہونے کی کیفیت۔ یاسیت ہونے کا معنی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کس کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینا، تھوڑی ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، اجر نہیں ہے، اور کے بعد ورجینا ہے، ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کس کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح نظر آتا ہے؟ تو وہ کون سا شاعر ہے یا کون سا افسانہ نگار یا کون سا ناول نگار ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا قرۃ العین حیدر۔ اس کا بالکل درست جواب ہے۔ قرۃ العین حیدر کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ عصمت چغتائی کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ عصمت چغتائی کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے صحیح کافر۔ کافر عصمت چغتائی کا پہلا افسانہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ بوتیکا میں کس کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ بوتیکا کس کی کتاب ہے؟ بوتیکا ارسطو کی کتاب ہے، اور اس میں کس کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اس میں المیہ، رزمیہ اور تربیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ بوتیکا میں المیہ، رزمیہ اور تربیہ میں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ نارنگ خیال کے حصے 2 میں نارنگ خیال کے حصہ 2 میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن 5۔ نارنگ خیال میں کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ یہ رہا۔ نارنگ خیال میں کتنے حصے میں مضامین ہیں؟ حصے 2 میں وہ ہیں 5۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ ابھیویکتی کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ ابھیویکتی کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو اس کا آنسر ہوگا ابھینو گپت نے۔ ابھینو گپت نے ابھیویکتی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ ارسطو نے المیہ کی جان کس کو بتایا ہے؟ ارسطو نے المیہ کی جان کس کو بتایا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا حیت کو۔ ارسطو نے المیہ کی جان حیت کو بتایا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کلیم الدین احمد کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظریہ کتنے جلدوں پر ہے؟ آپ کو بتانا ہے کلیم الدین احمد کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظریہ کتنے جلدوں پر ہے؟ تو اس کا آنسر آگے صحیح 2۔ تو جو کلیم الدین احمد کی کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظریہ وہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ سعادت حسن منٹو نے اپنے بھائی محمد حسن کا ذکر کس افسانے میں کیا ہے؟ تو سعادت حسن منٹو نے اپنے بھائی محمد حسن کا ذکر رام خلاون میں کیا ہے، جو ان کا منٹو کا ہے، اس نے جو ان کے بھائی ہے، اور یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ تو منٹو نے اپنے بھائی محمد حسن نہیں ہے، معید حسن ہے، ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، محمد نہیں ہے، معید حسن کا ذکر افسانہ رام خلاون میں کیا ہے، یا دام بھی ہو سکتا ہے، چلیے رام ہے، اس کا رام خلاون میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ ترقیمیہ کس کو کہتے ہیں؟ ترقیمیہ
کس کو کہا جاتا ہے یا کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا مخطوطے کے آخر میں کاتب کے اختتامی عبارت کو کیا کہتے ہیں؟ ترقیمیہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ بیانیہ شاعری کی معراج، بیانیہ شاعری کی معراج کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو بہت ایزی کوشچن ہے، آپ سبھی کو معلوم بھی ہوگا، تو اس کا آنسر آئے گا مثنوی۔ مثنوی بیانیہ شاعری کی معراج ہے یا معراج کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ ڈرامہ ضحاک، ڈرامہ ضحاک کا مصنف کون ہے؟ ڈرامہ ضحاک کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا محمد حسن۔ محمد حسن ڈرامہ ضحاک کے مصنف ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک کا تناظر کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اس کے کس تناظر پہ لکھا گیا ہے محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے دیش میں 1975 میں ایمرجنسی لگی تھی، تو اسی کا تناظر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ محمد حسن کا ڈرامہ جو ضحاک ہے وہ ایمرجنسی کا تناظر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ میر نے اپنے کلام کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے اپنے کلام کو کیا قرار دیا ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا خواص پسند۔ میر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا ہے۔ کوشچن آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس کے کلام کو خواص پسند کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا میر۔ ٹھیک ہے، آئیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی، یہ بتانا ہے آپ کو۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا، اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اس کا آنسر آئے گا علامہ شبلی نعمانی نے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، اور اگلا کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اصلیت، سادگی اور جوش، اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ آپ سبھی کو بتانا ہے اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا مقدمہ شعر و شاعری، جو الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ اردو کی پہلی خاتون نقاد کون ہے؟ اب دوبارہ سے کوشچن کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے۔ اردو کی پہلی خاتون نقاد کون ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر آئے گا وہ ہے ممتاز شریع، اس کا بالکل درست جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ اردو میں مارکسی تنقید، اردو میں مارکسی تنقید کی ابتدا کس کے زیر اثر ہوئی؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ جو سجاد ظہیر والا گروپ تھا وہ لندن میں پڑھتا تھا، اور وہ کس سے متاثر تھا؟ مارکس واد سے، تو اسی کے زیر اثر ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی، ترقی پسند تحریک کی مارکسی تنقید کی بھی ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ لفظ، معنی، وزن اور قافیہ، لفظ، معنی، وزن اور قافیہ شعر کے لیے چار عناصر کس کے بیان کیے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو شعر ہوتا ہے اس کے لیے چار چیز ہونا ضروری ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ اور یہ بتایا ہمیں الطاف حسین حالی نے، الطاف حسین حالی نے، اور کون سی کتاب میں؟ مقدمہ شعر و شاعری میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ اردو تحقیق کے اصول، اردو تحقیق کے اصول باضابطہ طور پر پہلی بار کس نے تحریر کیے تھے؟ میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اردو تحقیق کے اصول باضابطہ طور پر پہلی بار کس نے تحریر کیے تھے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر آئے گا وہ ہوگا قاضی عبدالودود نے اردو تحقیق کے اصول باضابطہ طور پر پہلی بار تحریر کیے، قاضی عبدالودود اس کا صحیح آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ شعور کی روح، شعور کی روح کی اصطلاحات کس سے اخذ کی گئی ہیں؟ آپ کو بتانا ہے شعور کی روح کی اصطلاحات کس سے اخذ کی گئی ہے، وہ ہے آنسر نفسیات سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن ہوئے آج کے، اس میں اتنے کوشچن تھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا جو موک ٹیسٹ ہے ون لائنر کا
वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह कोई फीडबैक देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चा आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432 और नया बैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।